بیر صاحب تلاوت کے لیے بلوائیں۔ السلام علیکم۔ میں اس تقریب میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزراء، منسٹر آف اسٹیٹ، دیگر مہمانان گرامی، صحافی حضرات، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ محمد عظیم صاحب کو کہ وہ آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں وزارت خزانہ کے اکنامک ایڈوائزر ڈاکٹر امتیاز احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب کو اکنامک سروے 2022-23 کی کاپی پیش کریں۔ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، آپ کو یاد ہی ہے۔ اور باقی صحافی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ تمام صحافی حضرات کو اکنامک سروے کی کاپیاں ان کی سیٹوں پہ مل جائیں گی۔ اور کاپی کی سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اسٹینڈیز پہ ہم نے QR کوڈ لگایا ہوا ہے، وہ آپ وہاں سے QR کوڈ اسکین کر کے آپ اس کی سافٹ کاپی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب میں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اکنامک سروے پہ صحافی حضرات کو بریفنگ دیں۔ جی دوستوں، ساتھیوں، خواتین و حضرات، میڈیا کے دوست، السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ ماضی کی کون چیک کرے گا جی؟ مائک کون سا آن نہیں ہے؟ آن ہے، آن ہے، آن ہے، آن ہے، آن ہے، آن ہے سارے مائک۔ میں آپ سب کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر کرتا ہوں جی۔ اور ہر سال کی طرح اکنامک سروے مالی سال 2022-23 آج آپ کو پیش کریں گے۔ اس کی ہم نے ایک نئی کام بھی کیا اس سال کہ ہائی لائٹس کے لیے ایک چھوٹی بک، اس کی سمری سمجھیں، وہ تیار کی ہے۔ اور آپ کی سہولت کے لیے ایک USB ڈرائیو بھی ہوگی، وہ آپ کو ایک کارڈ کی شکل میں ملے گی۔ تو میرا خیال ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری یہ بریفنگ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ سب کو یہ کاپیز پیش کریں گے، دونوں سیٹ بھی اور USB ڈرائیو بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا جو ہم نے ذمہ داری سنبھالی تھی تو ہماری اس وقت تھیم تھی 3 E's۔ اس وقت اکانومی ٹیٹس کا شکار تھی، بڑے مخصوص حالات تھے، انرجی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور ملک میں دہشت گردی تھی۔
اور وہ 3 E's کے کانسیپٹ پہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئرڈ تھا الیکشن جنرل الیکشن سے پہلے 2013 کے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون سی پارٹی الیکشن جیت کر آئے گی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دیں گے. تو وہ 3 E's جو ہے اس وقت جو حکومت پچھلے سال سے جو اپنے ذمہ داری نبھا رہی ہے، تو اس کو ہم نے اس سال آپ کہہ لیں کہ یہ ای پاکستان یا 5 E's کا نام آپ دے سکتے ہیں. اس کو ہم جو ایریاز کور کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو 2013 اس لیے یاد کرایا کہ اس وقت جو سبجیکٹس تھے وہ اکانومی، انرجی اینڈ ایکسٹریمزم تھا، اور اب جو ہے وہ ایکسپورٹس، ایکوٹی، امپاورمنٹ، انوائرمنٹ اینڈ انرجی. میں یہ کہہ دیا ای پاکستان یا 5 E's. تو بیسیکلی یہ ہمارے 5 ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو اپنا روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے. اس سال میں ظاہر ہے کہ بیرونی اور ملکی جو عوامل کے حوالے سے ایک بڑا مشکل ترین سال تھا، بڑا چیلنجنگ سال تھا، اور حکومت نے مجموعی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے کم از کم اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. آپ جو اکنامک سروے آپ کو جو پیش کر رہے ہیں، اس کی جو اشاعت ہر سال وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز موجود ہیں، ترقیاتی پالیسیوں کی ساری تفصیل ہے، حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ معیشت کی شعبہ جاتی کامیابی یعنی سیکٹورل جو پرفارمنس ہے اس کا ذکر ہے، اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹس کے بارے میں تفصیلات آپ کو اس اپنا اکنامک سروے میں ملیں گی. ہم نے جو ایریاز کور کیے ہیں اس میں زراعت بھی ہے، اس میں مینوفیکچرنگ بھی ہے، اس میں توانائی بھی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے. یہ ایک جو شعبہ ہے اس کا چونکہ فیوچر کافی زیادہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ موقع ہے، تو وہ اس کو ایڈ کیا گیا ہے ایز اے اسٹینڈ الون. کیپٹل مارکیٹ ہے کیونکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس میں ہیلتھ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے اور مواصلات، کمیونیکیشن، یہ سب چیزوں کو یہ احاطہ کرتا ہے. اس میں بیسیکلی 17 چیپٹرز ہیں، اور یہ 17 چیپٹرز جو انیشل جو ہم نے اس کی جو پریزنٹیشن کی، اس کے بعد چیپٹر وائز آپ کو اس اکنامک سروے میں یہ چیپٹر وائز بھی تفصیل آپ کو مل جائے گی. ہم بیسیکلی میں عرض کروں گا کہ جو میکرو اکنامک جو استحکام کی بحالی کے لیے اور جو ایک ہم نے ایک پلان بنایا ہے، وہ اس کے انڈیکیٹرز آپ کو اس میں ملیں گے. ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہم فسکل اینڈ کوئی جو ہے ریفارم کے حوالے سے فسکل میئرز اینڈ سب اسٹرکچرل ریفارمز اور کچھ دوسری چیزیں وہ آپ کو کل انشاءاللہ نمبرز کے ساتھ بجٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. آبجیکٹو اوبیسلی ہمارا یہ ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ریسٹور کریں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات پچھلے چند سالوں سے گزرے ہیں، وہ اگر کوئی کہے کہ ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت 2017 میں بن چکی تھی، وہ انفارچونیٹلی وہ 2022 میں 47ویں معیشت بنی ہے. تو دیٹ اسپیکس آل کہ جی کہاں ہم پہنچے ہیں. اب ہم نے واپس اس کو واپس اسی طرف جانا ہے، ملک کو لے کے ترقی کا جو راستہ ہے اس کی سپیڈ بھی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں جو ہے برکت ہو اور صحیح ایفرٹ ہو، تو ہم اس کو واپس ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو جہاں 2017 میں یہ ملک پہنچ چکا تھا، اور پہنچنے کے بعد جو اس کو پریڈکشن تھی کہ جی چند سالوں میں پرائس واٹرہاؤس کوپرز آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان دنیا کی G20 جو پریمیئر اکنامک گلوبل کلب ہے اس کا ممبر ہوگا. تو وہ جو ایک ہم نے لاسٹ اپرچونٹی ہو چکی ہے، وہ ہمیں دوبارہ یعنی واپس راستہ اسی طرف پاکستان کا مقدر ہونا چاہیے، اور سب کو مل کے اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے. تو حکومت کی اسی لیے جو فوکس ہے، جو ویژن ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ساتھ ساتھ ہم انکلوسیو اینڈ ریزیلینٹ گروتھ ٹریجیکٹری پر چلے.
اور وہ انکلوسیو اس لیے کہ یہ میل ڈسٹریبیوشن نہ ہو ریسورسز کی، ویلتھ کی، اور یہ بڑا اور سسٹینیبل ہو، کہ یہ نہیں کہ جیسے اب جو کچھ ہوا تھا وہ خود اللہ معاف کرے کہ 24ویں معیشت سے ہم گر کے 47 سے بہت زیادہ محرکات ہیں، وہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اینالائز ہو سکتی ہے، ہو بھی چکی ہے. تو یہ ہماری جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم یہ کریں گے، آپ کے انویسٹر کا بھی کانفیڈنس بلڈ ہوگا، آپ کے جو مارکیٹس ہیں، جو نروسنس ہے، جو پرسیپشنز ہے پاکستان کی، وہ بھی ٹھیک ہوں گی. مثلاً آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کو آپ ایک آئسولیٹڈ آئٹم اگر دیکھیں تو وہ جو ڈی میوچلائزیشن نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے، تو 2013 میں جب ہماری حکومت آئی، ہم نے بڑی زبردستی اس کو یعنی اپنے ذمہ داری نبھائی، اور اس کے نتیجے میں جو لاہور کراچی اسٹاک چینجز جو مرج ہو کے پاکستان اسٹاک چینج بنی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اپنا سفر ترقی کا طے کیا. 19,000 پوائنٹ پہ تقریباً مارکیٹ تھی جس دن ہم نے 2013 میں الیکشن جیتا تھا، جس دن اوتھ لی تھی میاں نواز شریف نے 5 جون 2013 کو. اس وقت قریباً 21,000 پہ پہنچ چکی تھی، اور ہم اس کو قریباً 50,000 کراس اپنے ٹرنور میں کیا 2017 تک. اور $100 بلین، یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے. اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن واز $100 بلین کراس کر چکی تھی 2016-17 کے سال میں، جو کہ آپ کا میچ کرتا ہے. اس وقت $70 بلین آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹس تھے، اور $100 بلین آپ کی اسٹاک مارکیٹ تھی. یہ تھا پاکستان اس وقت کا کہ کدھر پاکستان جا رہا تھا. تو ہماری بیسیکلی ایز پاکستانی، ایز پارٹ آف دی گورنمنٹ، یہ ہماری سب کی ڈیوٹی ہے، اور ہم اسی پہ، ہمارے الائز بھی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے اسی راستے پہ واپس جلدی سے جلدی چلا جائے. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا تھوڑے سے چند ڈیٹا کے ساتھ، کہ اس حکومت نے جو 2022 میں ذمہ داری سنبھالی. میں نے آپ کو پتہ ہے کہ چند مہینے بعد میں نے سپٹمبر کے اینڈ میں سنبھالی، لیکن اس حکومت نے لاسٹ ایئر جب ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان کدھر کھڑا تھا. میرا خیال ہے کہ اس کا ریمائنڈر یا اس کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شدید قسم کے چیلنجز آ چکے تھے. اس میں جو فسکل سپیس تھی وہ شرنک ہو چکی تھی، مہنگائی کا پریشر چل رہا تھا، اپورڈ تھا، اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ابھی نمبرز بھی دیکھ لیں گے، وہ آسمانوں کی طرف رواں دواں تھا. اور ہماری جو فائنینسنگ نیڈز تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھی. ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹ سٹاک بڑھے گا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، پالیسی ریٹ بڑھے گا، تو آپ کی فائنینسنگ نیڈز بھی اسی طرح بڑھیں گی. اور یہ وہ ایک اسٹیٹ آف افیئرس تھی جس وقت اس حکومت نے ذمہ داری سنبھالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ مہینے اور نہ سنبھالتی تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ 3rd کوارٹر بفور دس گورنمنٹ کیم ان، پلیز وہ یاد رکھے کہ $6,400 بلین کا ریڈکشن ہوئی تھی آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو میں ایک کوارٹر میں. ہم 5 کوارٹر گزر چکے ہیں. اگر اس سپیڈ سے ہو تو پھر کیا حالت ہوتی. تو وہ میں اس لیے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اوبیسلی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے. آپ بھی سن رہے ہیں پچھلے 1 سال سے اندرونی جو ہے لوگ وہ بھی اور ایکسٹرنل بھی ایک ہی بات ہو رہی تھی 2 مہینے پہلے تک، باجی پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ فلام پیمنٹ آ رہی ہے، نہیں پے کر سکیں گے. یہ مئی اور جون کے 3.7 بلین ایکسٹرنل پیمنٹس ہیں، کیسے کریں گے؟ یہ 1 بلین کا بانڈ کیسے پے ہوگا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہیو اے فیتھ اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفاظت میں رکھا ہے، اور ہم سب کوشاں ہیں کہ اس میں جتنی جلدی بہتری لائی جا سکے لائی ہے. جو گراوٹ ہو رہی تھی معیشت میں وہ رک چکی ہے، لیکن اب جو بہتری کی طرف اس کا جو ہمارا پوری کوشش اور ترقی کی طرف اس کو یعنی تیزی کے ساتھ چلانا ہے وہ انڈر وے ہے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ نے لیا تو اس کو قریباً 6% GDP گروتھ تھی. لیکن پلیز ڈونٹ فرگیٹ، میں ابھی آپ کے ساتھ GDP نمبر شیئر کروں گا کہ 5 سال کی ایوریج GDP گروتھ اب ٹوٹل کتنی ہوئی، اور پھر 4 سال جو آنے والے تھے 18-22 میں کیا ہوئی. میں شیئر دا نمبرز ود یو. لیکن 6% تو تھی، لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ دوسرے سال میں وہ -1% تھی. تو بیس بہت نیچے چلا گیا تھا. تو جب آپ سب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب بیس نیچے جاتا ہے تو پھر اوبیسلی جو آپ کی جو نیکسٹ ایئر ہے یا آنے والے 2-3 سال ہے ایک نئی بیس لائن آپ کی بن جاتی ہے. ہمارا اس گورنمنٹ نے جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انفارچونیٹلی جو 5.8% تھا
2018 में वो 7.9% पे जा चुका था जब नई गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी संभाली। और प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि 5.8% में हमारे जो ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद की जो बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट थी जिसने इस मुल्क में उस वक्त दहशतगर्दी का खात्मा किया, वो उसमें शामिल थी। वरना ये शायद 4.8% होती, लेकिन वो एक नेशनल रिक्वायरमेंट थी, नेशनल जिम्मेदारी थी। जो आपका ट्रेड डेफिसिट था वो 39.1 बिलियन डॉलर जो है वो वहाँ पहुँच गया 30.9 बिलियन डॉलर से बिटवीन 28 एंड 2022। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.7% ऑफ GDP पे पहुंच गया 17.5 बिलियन डॉलर। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो श्रंक होके 2.8 बिलियन डॉलर से 1.9 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। और जो पब्लिक पॉलिसी रेट था वो 6.5% 2018 में जो था वो 13.25% पे 2022 में नई हुकूमत को हैंड ओवर हुआ। सर्कुलर डेट जो है आपको याद होगा, आप लिखते भी रहते हैं, उसको डिस्कस भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो उसकी जो इंक्रीज थी पर एनम वो एवरेज 129 बिलियन की इंक्रीज थी। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, 503 बिलियन पे 2013 में नई हुकूमत ने सर्कुलर डेट को टेक ओवर किया, 1148 बिलियन पे छोड़ा, जिसका मतलब है कि एवरेज 129 बिलियन पर एनम की इंक्रीज हुई। वही 1148 बिलियन जो था वो 4 साल की कलीद मुद्दत में 2,467 अरब पे पहुंच गया, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 330 बिलियन एज अपोज टू 129 बिलियन पर एनम। तो ये आपकी फिजिकल मैनेजमेंट शो करती है। आपका जो पब्लिक डेट था यानी परसेंटेज GDP जो 18 में 63.7% था वो 73.9% पे चला गया। Now obviously this is a huge increase in 4 years, 10% उसमें इंक्रीज हो गई। हम बहुत सुनते थे उस वक्त जो 13-18 के इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान में आएंगे और पब्लिक डेट 10,000 अरब कम करेंगे। वो 10,000 कम करने की बजाय 25,000 अरब से ज़रा कम जो पब्लिक डेट था उसको 49,000 से क्रॉस करके छोड़ के गए, विच मीन्स के इसमें 97% का इजाफा हुआ 4 साल की कलील मुद्दत में। डेट एंड लाइबिलिटीज आप सुना करते थे, जहाँ भी वो हुकूमत अपना कोई सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस करती थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो अपना न्यूयॉर्क हो, जहाँ भी जाते थे सबसे पहले वो उनको अच्छा लगता था हायर फिगर। हालांकि वो पब्लिक डेट का हिस्सा नहीं होता लाइबिलिटीज़, वो तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पे नहीं करना। लेकिन जब पे होगा ज़ाहिर है उसके लिए आपको डॉलर चाहिए, तो वो जो डेट था वो 30,000 अरब इसलिए कहते थे कि वो लाइबिलिटीज डाल के तो वो फिर 24,953 नहीं था, वो फिर 29,900 के करीब था, यानी 30,000 अरब कह ले 30 ट्रिलियन। वो ये 49.8 था उसको ये अपना जो 29.9 था उसको 59.8 बिलियन का पाकिस्तान का डेट ले गए। डेट पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज ये 100% इंक्रीज है ना। ये कपल्ड विद योर पॉलिसी रेट इंक्रीज और जो हाल है इस वक्त आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट जैसे डेट सर्विसिंग कहते हैं उसमें जा रहा है। और यही मुल्क जो था इसकी डेट सर्विसिंग 2017 में को 1800 बिलियन रुपए से कम थी, आज ये 7,000 अरब पे करीबन पहुंच चुका है। यानी एक तरफ टैक्सेस की कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपना मिस मैनेजमेंट की वजह से, अपना डेट कंपाइल करने की वजह से, पॉलिसी रेट बढ़ाने की वजह से उसको हम आसमान पे ले गए हैं और वो मेरे नज़दीक बिल्कुल वो अनसस्टेनेबल है। तो टू से इन फ्यू वर्ड्स के ये जो कुछ हुआ उस पे अनफॉर्चुनेटली जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को शेक कर दिया। भाई आपने अगर कोई सॉवरन कमिटमेंट की है तो वो किसी ABC पार्टी की नहीं होती, वो सॉवरन कमिटमेंट पाकिस्तान की कमिटमेंट बन जाती हैं और हमें उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन वो जब देखा कि जी हम हुकूमत से निकल रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आपने देखा कि वो ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया जो कमिट किया था 2019 में और जो ड्यू था, बल्कि उसको रिवर्स कर दिया जो थोड़ा बहुत किया था। दैट शुक दी कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान ग्लोबली फाइनेंशियल अदारों में। तो ये बड़ी बदकिस्मती थी। बहरहाल अभी कुछ इसके अलावा
इस हुकूमत की किस्मत या जो भी है वो कुछ ग्लोबल नेगेटिविटीज़ भी इस एक साल में देखने में आई हैं। मसलन आपने देखा कि जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है उसमें करीबन 2021 से अब तक 50% उसमें कमी आ गई है। यानी जो 6.2% 2021 में जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ थी वो कम होके अब 2.8% पे आ गई। तो ये दिस इज वन इंडिकेटर। ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर आप देखें उसमें 85% का इजाफा हुआ और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन 2021 में 4.7% थी वो बढ़ के 8.7% 2022 में उसने क्लोज किया है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर ज़ाहिर है कि इस ग्लोबल विलेज है और हर चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो दूसरे तमाम ममालिक में जाता है। ऑल्दो इन्फ्लेशन अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में 7% होगी, अल्लाह करे कि हो, उसका भी हमें फ़ायदा होगा। ग्लोबल ट्रेड जो है वो 5 टाइम्स जो है उसकी ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ में 5 टाइम्स श्रिंकिंग हुई है। यानी 9.4% 2021 में ये अपना ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ थी वो रिड्यूस होकर 2023 में 1.7% उसको यानी प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं। ये तो चीज़ें थी जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान उसमें आइसोलेटेड तो नहीं रह सकता, उसके ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन शूमिय किस्मत के जो उसके अलावा फ्लड्स की जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रोफी देखी, एक बहुत बड़ा अलमिया देखा कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए और उसके लिए जो आपने नंबर्स भी आपको पता है कि करीबन हमारे जो फिजिकल लॉसेस एंड इकोनॉमिक लॉसेस वो मिला के करीबन $30 बिलियन से क्रॉस कर गया। आपको याद होगा कि बहुत ग्लोबल UNDP और वर्ल्ड बैंक, प्लानिंग डिवीजन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अपना यूरोपियन यूनियन, सब ने मिलके वो सारा सर्वे किया था और ये नंबर जो है वो यानी अनडिस्प्यूटेबल है और उसमें 30 अरब डॉलर से तजावज़ यानी 14.9 बिलियन के उसके जो डैमेजेस थे अपना और जो जीडीपी लॉस था वो करीबन 15.2 बिलियन डॉलर था। तो उसके लिए आपको याद होगा कि उसकी पूरी एक प्रोसेस हुआ है, एक वर्किंग हुई है उसी लेवल के ऊपर, उसी फोरम पे, और उसकी आपको जो असेसमेंट की गई कि 16.3 बिलियन डॉलर दरकार होंगे वो सारी रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सेक्रेटरी जनरल UN के साथ जिनेवा में एक डोनर कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो हमें प्लेजेस मिले वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे। हमारी जो ऑफ़र थी यही थी कि ये इसका आधा जो है हम पिक करेंगे और करीबन आप कह लें कि 8.1 बिलियन और वो 8 बिलियन जो है वो हमारा जो है अफोर्डेबल था ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स और इतना ही हमें प्लेजेस ज़रा उससे ज़्यादा मिले थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह द थिंग्स आर ऑन इट्स वे। प्लानिंग मिनिस्टर साहब और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो एक्टिवली उसके ऊपर काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ये रिहैबिलिटेशन और ये रिकंस्ट्रक्शन का जो फेज़ है बेस्ड ऑन 4RF जो इस वक्त जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है रिजिलियंट मामले के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो उसको मद्देनज़र रख के ये सारी प्लानिंग इज़ इन प्रोग्रेस। तो अब मैं अर्ज़ करूँगा कि अभी तक हमने इस हुकूमत ने जो थोड़ी एफर्ट्स की हैं उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको याद होगा जैसे मैंने कहा कि 2019 का प्रोग्राम 2022 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और वो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुआ था 2013 से 2016। तमाम 12 रिव्यू वक्त पे ख़त्म हुए, प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आपको याद होगा कि इसी शहर में तमाम मल्टीलैटरल जो की अदारे हैं उनके प्रेसिडेंट्स की MD आए और उन्होंने इसी श्रीनगर होटल में हमारे साथ बैठ के मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को अपलॉड किया और रिकग्नाइज़ किया। उसमें डॉक्टर किम वर्ल्ड बैंक के शामिल हैं, उसमें श्री मुलानी जो उसको MD थी वर्ल्ड बैंक की, जो आजकल इंडोनेशिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद अपना क्रिस्टिन लगार्ड जो MD IMF थी, फिर आपके प्रेसिडेंट जिन 2 दफ़ा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना के, और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट नकौ 2 दफ़ा है। तो ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान वाज रिकग्नाइज्ड, कोई कह रहा था सेकंड चॉइस प्लेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कहता था फॉरगेट अबाउट नेबर लुक एट इंडिया। हमने वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एज ए कंट्री एज ए नेशन लूज़ की है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम अगर मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक IMF के अलावा हमने पूरी कोशिश की है, एट बहुत ह्यूज पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है।
اتنے مشکل ریفارمز نئی حکومت جو آتی ہے 5 سال کے مینڈیٹ لے کے وہ تو کر سکتی ہے، لیکن ایک حکومت جس کو پتہ ہے کہ 14 مہینے اس کے پاس ہیں، تو اس کے لیے یہ اچھا خاصا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ہم کیا کتنی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر یہ جو پولیٹیکل کاسٹ کی سیکریفائز کی ہے اٹ واز ورتھ، کیونکہ ہماری کریڈیبلٹی روڈ ہو چکی تھی، آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو وہ تمام اسٹرکچرل ریفارمز، وہ پاور سیکٹر، وہ گیس سیکٹر، وہ فسکل ریفارمز، وہ رائز کا پروگرام جو فسکل ریفارمز کے حوالے سے انکلوڈنگ ہارمونائزیشن آف GST ان پاکستان، جس کے کئی سالوں سے پینڈنگ تھا اور وہ پرائر ایکشن نہیں کر پا رہی تھی پچھلی حکومت پچھلے 3 سے 4 سال میں، وہ الحمدللہ ہم نے آ کے میرے آنے کے بعد وہ تمام پینڈنگ 4 پرائر ایکشن پورے ہوئے، اینڈ وی آر ریڈی کہ جب ہمارا IMF کا اللہ کرے کہ 9th ریویو جلدی ہو تو اس کے بعد وہ ڈیو ہے کہ وہ آٹو آپ کو پیمنٹ ہوگی، کیونکہ دے ہیو کنفرمڈ کہ پاکستان نے رائز 2 پروگرام کی جو پالیسی لینڈنگ 450 ملین ورلڈ بینک کی ہے اور 250 ملین ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی کو فائنینسنگ ہے جو اوریجنلی 450 تھی، 200 انہوں نے فلڈ میں ری پرپز کر کے دے دی، تو وہ 700 ملین آپ کا وہ بھی ڈیو ہے۔ تو یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریوائول اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی جو ساورن کمٹمنٹ 2019 میں تھی اور جو ریورس کی گئی اس کو ٹھیک کیا گیا۔ اس کے علاوہ آسٹیرٹی میجرز مجھے ریپیٹ کرنے کہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، وہ آپ کو سب تفصیل موجود ہے کہ اس حکومت نے ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو ختم کیا، آسٹیرٹی میجرز لیے، وہ سارا پبلک ہو چکا ہے۔ ہم نے اس پروسیس پہ پینفل کام بھی کرنے پڑے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک گھر میں آپ کی آمدنی آل آف اے سڈن کم ہو جائے، آپ کے ریسورسز کم ہو، یا ایک بزنس میں یا پھر انڈسٹری میں، تو یو ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی۔ آپ نے اپنا پیٹ کاٹنا ہوتا ہے اپنے تو آپ کے لیے چوائس کیا تھی؟ یا تو وہ 6400 ملین کا ڈیفیسٹ کیری کرتے خرچ کرنے کا ایکسٹرنل میں پر کوارٹر، تو آپ 2 کوارٹر میں فارغ ہو جاتے ایز اے کنٹری، تو وہ ہوتا جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہوگا پھر سری لنکا بنے گا۔ تو دوسری چوائس یہ تھی کہ جی ہم ساورن کمٹمنٹ، چاہے وہ بانڈز ہوں چاہے وہ کوئی اور پیمنٹ ہو، وقت پہ ادا کریں، ہر فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی دیٹ، اور اس کے بعد ہم اپنی دوسری ضروریات کے اوپر اپنی ایکسٹرنل ریسورسز اویلیبل کو خرچ کریں۔ تو اسی لیے اس کے بعد جو ساورن کمٹمنٹس کے بعد جو ہماری پرائرٹی تھی، نمبر 1 فوڈ اینڈ فارماسیوٹیکلس، نمبر 2 ایکسپورٹس ریلیٹڈ را مٹیریل اور ان کے اسپیئر پارٹس وغیرہ۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں بہت پینفل تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو LCs کی پرابلم تھی وہ بہت حد تک 90% سے زیادہ وہ حل ہو چکی ہے، اور اس طرح کی اب پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آبویسلی ایک سائیکل ہوتا ہے بزنس کا بھی، مینوفیکچرنگ کا بھی، اس میں ٹائم لیگ ہوتا ہے، وہ لگے گا۔ اسی طرح ہم نے جو ہے اپنی جو مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کیا ہے، آلدو یہ انفلیشن کے لیے ہے، میری شاید ذاتی کچھ رائے اس میں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو گلوبل اکانومسٹ ہیں وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ایک وشس سائیکل ہے، ہم اس میں پھنس چکے ہیں۔ یہ میں وائی آئی ایم آلویز اینیمی آف ڈیویلیویشن، آج سے نہیں پچھلے 30 سال سے یہ ٹریگر کرتی ہے آپ کی ساری پرابلمس کو۔ جب ڈیویلیویشن ہوتی ہے وہ انفلیشن ٹریگر کرتی ہے، جب انفلیشن ٹریگر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنا پالیسی ریٹ بڑھانا پڑتا ہے، اور یہ جو پنڈت تھیری دیتے ہیں نا کہ ڈیویلیویشن سے ایکسپورٹس بڑھے گی، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، وہ ایک ایگزامپل نہیں دیکھتے۔ پاکستان میں پہلے 3 سال پچھلی حکومت نے جو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا کرنسی کی ویلیویشن کو، تو آپ نے دیکھا کہ $800 ملین صرف ایکسپورٹ پہلے 3 سال میں بڑھی۔ یہ تو تھینکس ٹو ٹرف انویسٹمنٹ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اور وہ اس کا وہ پھر آپ کی انکریز ہوئی، ورنہ آپ کا اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور یو ٹک دا ہٹ آف اباؤٹ $20 بلین انکریز ان پبلک ڈیٹ وداؤٹ ٹیکنگ 1 سینٹ۔ تو بہرحال یہ چونکہ ہم اس وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے اور ہم اس کے اوپر اپروپریٹ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ دوسرا اس میں جو ایک میجر جو ریزن ہے جہاں بھی آج ہم کھڑے ہیں، وہ ہے یعنی لاس آف فیتھ کہہ لیں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پرسیپشن لوگوں کی مارکیٹس کی وہ نیگیٹو ہیں۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو کئی لوگ مجھے پوچھ رہے تھے آپ نے تو کہا $200 $200 کا نیچے آئے گا۔ یس، آنا چاہیے تھا۔ اس وقت ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ واز 197، 217 تک آیا۔ پتہ نہیں کون سے ہڈن ہینڈز ہیں کہ میں واشنگٹن جاتا ہوں تو اس کی ٹرینڈ کو ریورس ہو گیا اس ملک میں۔ اور آج بھی
योर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता था, आज ब्लूमबर्ग के 2 इकोनॉमिस्ट का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 19 मई को, वो कहता है 244 होनी चाहिए, लेकिन IMF का जो कुछ ड्रामा लगा हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान की परसेप्शन मार्केट्स में बनी हुई है, वो सारे फैक्टर जो है, जो रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से आपका ये एक आर्टिफिशियल जो है करीबन 40-45 रुपए का गैप है। तो अल्लाह करे कि हम, आपका भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब माशाल्लाह बहुत सीनियर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, आप एंकर्स भी, आपके इंटरेक्शन होती है, हमें अपने इंटरेस्ट को, मुल्क के इंटरेस्ट को उजागर करना चाहिए, हमें बताना चाहिए लोगों को, ये एजुकेट करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो लोग घबरा के रुपए कन्वर्ट करके डॉलर या सोना रखते हैं, उनको आप एजुकेट करें कि ये काम करना बंद कर दें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा, और इसका रेट भी ठीक होगा। दे विल एंड अप लूजिंग मनी। मैंने दिसंबर 2013 में कहा था, लाहौर में गवर्नर हाउस में जो एक बहुत बड़ी बिजनेस एक इवेंट था, आपको याद होगा, कि मार्क माई वर्ड्स, आप बेहतर है कि डॉलर कैश कर ले, यू रिग्रेट वन डे। उस वक्त उसके 111-12 के फिर रहा था, वो आया था फिर 98 पे। तो ये हमारी करेंसी इज अंडर वैल्यूड, और ये आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से है, हमें उनको एड्रेस करना है, और हम एड्रेस कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव, अल्लाह ने चाहा तो आप भी उसमें अपना रोल अदा करें। आप, हम सबका मुल्क है, हम सबका प्यारा पाकिस्तान है, तो मेरी गुजारिश है कि इसमें आप ज़रा ज़रूर हमारी मदद करें और अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में कॉन्फिडेंस दें, लोगों को ये ना करने दे कि अपना मैं कन्वर्ट करूँगा, मैं जाके XY कंट्री में जाके मैं अपने आप को मैं डोमिसाइल कर लूँ, मैं 183 दिन से कम पाकिस्तान में आऊँ ताकि यहाँ मैं टैक्स रेजिडेंट ना रहूँ। तो ये मेरा ख्याल है, ये आप इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए हैं, क्योंकि ना सिर्फ वीट और फर्टिलाइज़र स्मगल होती थी, अब वो फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत हैवी तादाद में, जब से हमारे नेबरिंग कंट्री में चेंज ऑफ रिजीम हुई है, वो जो बाहर से ह्यूज इन्फ्लो उनको मिलती थी, उनको ज़रूरत ही नहीं थी फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी अब उनकी ज़रूरियात काफ़ी हद तक आपकी मार्केट से पूरी होती है। तो दैट इज़ अनदर ड्रेन। इसके अलावा आपने देखा कि हमने करीबन $6.5 बिलियन इस यानी पिछले अरसे में, चंद महीनों में हमने पे किए। $5.5 बिलियन हमने नॉन अपना यानी सॉवरन डेट यानी कमर्शियल बैंक्स के हमने वापस किए, और $1 बिलियन का हमने बॉन्ड पे किया। ये $6.5 बिलियन पाकिस्तान ने, जनरली आपको यहाँ बहुत साथी बैठे हैं, दे नो ऑल द डिटेल एंड ट्रांजैक्शंस। जब आप नॉन अपना कमर्शियल बैंक्स को पे करते हैं, नॉन सॉवरन डेट जो विज़ अदर कंट्रीज यानी उनकी स्टेट टू स्टेट नहीं होता, तो वो नॉर्मली आपको वापस आ जाता है, आपको रिन्यू, या तो फैसिलिटी रिन्यू हो जाती है या रोल ओवर हो जाते हैं, आप पे करते हैं, वापस आ जाता है, या आपको लेंडर चेंज कर लेते हैं। मुझे आपको बताएं कोई कंट्री जिसके एक्सटर्नल डेट जो है वो माली साल के पहले दिन कम यानी वो ज़्यादा है देन द लास्ट। हमारा एक्चुअल रिडक्शन हुई हमारे दिसंबर क्वार्टर में, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू नो कि ऑलमोस्ट $4 बिलियन की हमारे एक्सटर्नल डेट में रिडक्शन हुई है। उसकी वजह कि वो जो मार्केट परसेप्शन बनी हुई है, जो एक IMF की डिले हो रही है, उसकी वजह से दे आर सिटिंग ऑन द फेंस, कि जो देख रहे हैं कि कब ये मामला हल होंगे तो फिर हम दोबारा मुल्क को लैंड करेंगे। तो वो ये एक फेज़ है, इंशाल्लाह इसमें निकलना है। लेकिन हमने, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है कि सॉवरन जो भी लायबिलिटी है, कमिटमेंट है, मस्ट बी पेड ऑन टाइम, और बाकी सारा बिजनेस उसके बाद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जिंदा कौमें और जो डिग्निटी है वो इसी में है कि हम साबित करें कि जो यहाँ तक खबरें आती हैं कि कुछ लोग बाहर बैठ के बैरून मुल्क ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान कैसे अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, ये क्यों नहीं श्रीलंका बना। मैं बड़ी बदकिस्मती है कि भाई बहरहाल द टाइट फिस्कल डिसिप्लिन विल कंटिन्यू। इसी तरह आपने देखा कि हमने अपना रिसेंटली 1 जनवरी से बिस्प स्टाइपेंड बढ़ाया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा कमज़ोर तरीन जो तबका है, जो बेनिफिशरी है उसका बिस्प का, तो उसको हमने 360 अरब से 400 अरब किया था, और 25% स्टाइपेंड 1 जनवरी 23 से बढ़ाया था। इसी तरह इस गवर्नमेंट ने रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो पंजाब और KP के गवर्नमेंट से मिल के 75 बिलियन
کا جو کیا ہے obviously یہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے کسان پیکیج آپ کو یاد ہوگا 2000 ارب کا کسان پیکیج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا اور اس کی جو کریڈٹس ہیں دوسری ساری چیزیں دے آر آل امپلیمنٹڈ. یعنی قریباً 1800 کا ہدف تھا 1700 ارب کے قریب ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے. باجو صاحب کی لیٹسٹ نمبر تھی تقریباً 1750. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1819 کا ایک بہت چیلنجنگ ٹارگٹ اپنے لیے رکھا تھا. پرائم منسٹر نے جب کسان پیکیج تقریباً الحمدللہ 1700 کراس کر چکے بلین جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے. اسی طرح ہم نے انٹرنل اسلامک فائنینسنگ یہ میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے. ہمارے جو الائز ہیں وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ 3 سال اور 1 سال کا سکول کا اجارہ وغیرہ ہم نے کیا تاکہ لوگوں کو چوائس دی جائے کہ وہ کنونشنل انویسٹمنٹ کی بجائے وہ اسلامک بیس پہ ہو. پھر آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک نیشنل بینک کی اپیل بھی وڈرا کروائی تھیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. پچھلے ٹینور میں ہم نے جو کوشش کی تھی ایک بھائی ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنائی. گورنمنٹ کا پہلی پرائرٹی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسلامک موڈ میں لیں, اگر نہ ملے تو پھر کنونشنل میں جائیں. 21% بینکنگ پاکستان کی ان ایکٹس کی وجہ سے اسلامائز ہو چکی ہے 21%. اور اب جو ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے, اپیل کیا ہے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح ایفرٹس ہم کریں جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کرے تو ہم اس کو ایزیلی 50% سے کراس کر سکتے ہیں ان دا ویری نیئر فیوچر. تو آپ کو 5 سال ملے ہیں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے ہوئے. اسی طرح اس گورنمنٹ نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 کو بھی یہ پاس کروا چکی ہے. بارٹر کی ٹریڈ آئی تھنک از اے گڈ ڈیولپمنٹ. ایران, افغانستان اور رشیا کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, آئی ایم شور کہ دوز فیصلے ول ہیلپ ان آور ایکسپورٹس, کیونکہ جب آپ بارٹر کریں گے تو آپ کی امپورٹ اوبیسلی اتنی کم ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ تو دس از, کیونکہ تینوں کنٹریز میں بینکنگ ایشوز ہیں اور اس وجہ سے بیسٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا اور وہ ہے, اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. جہاں بھی بینکنگ سسٹم 1-2 کنٹریز اور انڈر کنسیڈریشن ہے, یمن ہے, سوڈان ہے, تو سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز جو پوری کریں گے تو ہم شاید اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں. اب بریفلی کہ ابھی ہم کدھر کھڑے اور اس 1 سال میں ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز آئی ایکسپلینڈ اے ورسٹ. ابھی تو سوالوں کا ٹائم نہیں آیا. حنیف خان صاحب نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے, اجازت دے دے والے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ ڈسپائٹ آل دی کنسٹرینٹس اور جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ جی ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی بیس لائن بھی جو ملی اس حکومت کو, اس کے باوجود جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں. جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پروویژنل نمبر 0.29% ہے, وہ آپ کو سارے نمبرز بھی ملے ہوئے ہیں. ایگریکلچر, انڈسٹری اور سروس سیکٹر کے رسپیکٹیولی 1.55, 2.94, 0.86, اس میں ایک نیگیٹو ہے. یہ فلڈس بھی اس میں آئے, اس میں جیسے میں نے کیا گلوبل پریشر بھی آیا, اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 0.29 جو ہے وہ ایک ریئلسٹک اچیومنٹ ہے. اس سے بہتر شاید نہ ہو سکتی. جہاں تک آپ کی سی پی آئی ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس, یہ جولائی سے مئی کے نمبرز اب اویلیبل ہیں اور یہ 29.2% سی پی آئی ہے. اس کو اگر آپ کور انفلیشن دیکھیں, سی پی آئی دیکھیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہے, آپ کو زیادہ ریلیونٹ جو ہوتا ہے وہ کور انفلیشن ہے. کور انفلیشن آپ کی اربن 16% ہے اور جو آپ کی کور انفلیشن رورل ہے وہ 20% ہے. یو کین سے کہ ایوریج از اراؤنڈ 18%. میں آفیشیل نمبر دے رہا ہوں. شہباز رانا صاحب بڑے کوہرے نے میرے ہوتے کہ شاید کوئی نمبر میں کوئی اپنے رانا صاحب چیک کر لیں نمبرز. تو یہ جو جولائی سے مئی کے نمبر جو ہیں جو مجھے پرووائڈ کیے گئے ہیں, یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ پلاننگ ڈویژن میں ہاؤس ہے. تو میں اگر کوئی کوئری ہو تو آپ جناب آصف اقبال صاحب سے پوچھ سکتے ہو, آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. یہ بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہائر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائز میں نے ذکر کیا, کروڈ آئل, ایڈیبل آئل, پلسز, گلوبل سپلائی ڈسرپشنس, ڈیمیجز آف میجر اینڈ مائنر کراپس ڈیو ٹو فلڈ, کرنسی ڈپریسیشن, ایڈمنسٹریٹو پرائس ایڈجسٹمنٹ, پولیٹیکل مشینری آر دی میجر فیکٹرز ریسپانسبل فار دی ہائی انفلیشن. یہ سارے ہیں. آئی مین یو کانٹ نیم ون پرٹیکولر فیکٹر.
اس میں وہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا کہ یور روپی ڈیویلیویشن اور اس کا امپیکٹ آن دی پالیسی ریٹ، وہ جو فیشل سرکل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہ تو آن ٹاپ ہیں یہ سارے جو فیکٹرز ہیں. جہاں تک ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کا، چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں، چیئرمین صاحب ہیں کہ اچھا وہ میٹنگ میں ہے، ان ایس اے پی ایم ریونیو ہے. آئی تھنک دے ہیو ڈن اے گڈ جاب ڈسپائٹ دی کنٹریکشن آف امپورٹس جو ہم نے والنٹیرلی کی ہے اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. تو ظاہر ہے اگر امپورٹس کم ہوگی تو ان کا ریونیو بھی کم ہوگا. اس کے باوجود ان کی جو گروتھ ہے اس سال مئی کے اینڈ تک وہ 16.1% ہے، جو کہ پچھلے سال 5,348 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کیے تھے، اس سال 6,210 ارب کا فائنل فگر ہے ٹل اینڈ آف مئی. جہاں تک ویریس ٹیکس پالیسیز، ایڈمنسٹریٹو ریفارمس، وہ ہم اس کو کنٹینیوسلی اس کو ساتھ ساتھ کرتے بھی ہیں. کچھ آپ کو بجٹ میں بھی نظر آئیں گے، کچھ آپ نے آلریڈی دیکھا بھی ہے. مثلا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، ٹیکس پیئر کی فیسیلیٹیشن ہے، ہیومن انٹرفیس کو کم کرنا ہے اس سارے پروسیس میں. ٹریک اینڈ ٹریس جیسے اپنا ای پاکستان کے اس میں آ جاتا ہے کور میں، اسی طرح ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، اور اوور آل ایفیشنسی ٹیکس مشینری کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت کوشش کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے براڈننگ آف ٹیکس بیس وہ بھی پوری ایفرٹ ہے. بائی دی وے اگین میں آپ کو ایک فیکچوئل نمبر شیئر کر لیتا ہوں. 31 مارچ تک ایف پی آر نے ان کا ہدف تھا 7 لاکھ نئے ٹیکس پیئر کو رجسٹر کرنا. 7 لاکھ 7,000 واز دی ٹارگیٹ. دے ہیو آلریڈی ڈن 912,392. دس از اے پریسائز نمبر، 912,392. تو یہ کہانی سے بھی ایکچوئل نمبر ہے ٹل اینڈ آف مارچ. تو ان کا ہدف تھا 7,000 نیو ٹیکس پیئرس کو لانا. پرائمری بیلنس جو تھا پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جولائی اپریل میں وہ ڈیفیسٹ تھا 890 بلین کا پہلے 10 مہینوں کا. اس سال میں پہلے جو 10 مہینوں کا فگر ہے وہ 99 بلین کا سرپلس ہے. ظاہر ہے کہ ابھی 2 مہینے ابھی اس میں ایڈ ہوں گے تو فائنل نمبر پھر آپ کے پاس وہ بھی آ جائیں گے. جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جہاں ہم نے بہت ایفرٹ کر کے اس کو مارچ میں آپ کو یاد ہوگا پہلے انیشل فگر 654 ملین تھا، جو فائنل فگر تھا 750 ملین کا سرپلس تھا انسٹیڈ آف ڈیفیسٹ. جو کیومولیٹو فگر ہے جولائی ٹو اپریل وہ 76% اس میں امپرومنٹ آئی. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا پچھلے سال 10 مہینے کا تھا وہ تھا اپنا 13.7 بلین، 13.7 ارب ڈالر. دیٹ ہیز ناؤ ریڈیوس ٹو 3.3 بلین ڈالر. اور ہمارے پاس 2 مہینے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں یعنی سسٹین کیا ہے، اور ہم نے پیمنٹس کرنے کے باوجود یہ جو ڈسپلن ہم نے انفورس کیا بڑا پینفل تھا، اور بزنس اور ٹریڈ انڈسٹری کے لیے بھی مشکلات تھیں، لیکن یہ ضروری تھا تاکہ ہم اپنے نیشنل ڈگنیٹی اور کمٹمنٹس کو وقت پہ آنر کرتے، اس کو پروٹیکٹ کرتے. جہاں تک یہ جی امپورٹس کا نمبر بھی دے دیتا ہوں جی، سروے میں بھی اویلیبل ہیں. یہ جولائی مئی کے نمبرز لیٹسٹ میرے پاس ہیں. یہ جو پچھلے سال 72.3 بلین 72.3 بلین ڈالر جو امپورٹ تھی وہ ریڈیوس ہو کے کانٹیکٹ ہو کے 51.2 بلین ڈالر ہے. یہ 11 مہینے کے نمبر. اس میں 29.2% کی کمی آئی ہے، 29.2% کی. ایکسپورٹس میں بھی ڈکلائن ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس میں گلوبل اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. اس میں 12.1% کی کمی آئی ہے. امپورٹس میں 29.2% کی اور ایکسپورٹس میں 12.1% کی کمی آئی ہے. یہ پچھلے سال 28.9 بلین ڈالر تھے، جو کہ اس سال 25.4 بلین ڈالر ہیں ابھی تک. لیکن چونکہ امپورٹس کی کمی زیادہ ہے، سو دیٹ ٹرن دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انٹو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ان مارچ میں، اور انیشل نمبر اپریل کے بھی سرپلس ہے. ریمیٹنسز میں بھی 13% کی کمی ہے. یہ 22.7 بلین ڈالر ہے ایز کمپیئر ٹو 26.1 بلین ڈالر پچھلے سال 10 مہینے کے مقابلے میں. اور جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے سال 1523 ملین ڈالر تھی 10 مہینے میں، وہ اس سال 1170 ملین ڈالر ہے. بیکاز آف دی یوکرین وار، کووڈ، فائنینشیل ٹرموائل، گلوبل جو ایف ڈی آئی فلوز ہیں بیکاز آف دی سچویشن، تو اس کا سارا ہے. تو میں اب صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس حکومت نے جیسے میں عرض کیا کہ بہت ہی ٹف اور بہت ہی مشکل فیصلے کیے ہیں، جو کہ اس کے لیے بہت بہادری کی ضرورت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ
میاں شہباز شریف کی قیادت میں اس حکومت کو یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی اور اس کے حوالے سے جو ملک کو جو لومنگ تھریٹ آف ڈیفالٹ تھا اس کو اوائڈ کیا، اور جو اکانومی جو کرپل اور جو بالکل بیٹھ رہی تھی اور اللہ معاف کرے ڈیفالٹ کے نتیجے جو کچھ ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے ریسنٹلی ایک آدھ کنٹری میں، تو اس کو ریسکیو کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور جو ہمارا ابھی فسکل ایئر جو انشاءاللہ جون کے اینڈ میں ختم ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے اوور آل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینیج کیا 76% ریڈکشن کے ساتھ، جو آپ نے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے 4.6% کے کیا ہے 4.9% کے مقابلے میں، یہ دونوں چیزوں نے کافی حد تک ہینڈ ہولڈنگ کی ہے، اس گورنمنٹ کو بہت مفید اس سے ہیلپ ہوئی ہے۔ گوئنگ فارورڈ جو ہمارا ہدف ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ سنا بھی ہوگا، وہ جی ڈی پی گروتھ کا 3.5% ہے۔ گلوبل جی ڈی پی جو پروجیکشنز ہیں وہ کم ہیں، لیکن وہ جب نیچے جا رہی ہوتی ہے تو وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں، جب اوپر جا رہی ہوتی ہے تو بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب پاکستان نیگیٹو میں جا رہا تھا فسکل ایئر 19 میں 19-20 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر 2-3% نیگیٹو کی بات کرتے تھے گلوبل ادارے، اور پھر ایونچولی ہمارا قریباً 1% نیگیٹو فائنل نمبر ہوا تھا۔ تو اس وقت تو وہ، لیکن ہماری اپنی جو ہے اس پہ آپ کہیں گے کہ 0.3% سے یا 0.29% سے ہاؤ کم کے 3.5% میں چلی جائے گی، اٹ کین بی ویلڈ کوشچن۔ اس کے لیے ہم جو میں نے عرض کیا کہ ہم ایگریکلچر پہ فوکس کر رہے ہیں، کل آپ کو تفاصیل ملیں گی بجٹ میں انشاءاللہ۔ ہم انڈسٹریل جو ہے جتنی سپورٹ دی جا سکتی ہے وہ ہم دیں گے، ہم ایکسپورٹ پروموشن کے لیے انسینٹیوز دیں گے، ہم آئی ٹی کے سیکٹر کو انکریج کریں جہاں بہت بڑا اسکوپ ہے، ہم ریونیو موبلائزیشن کے لیے ہماری پوری ایفرٹ ہوگی، نمبرز انشاءاللہ کل اویلیبل ہوں گے۔ لیکن جو ایک ڈائریکٹ نیکسس ہے آپ کی جی ڈی پی گروتھ کا کسی بھی ملک کا، وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے ساتھ، اور وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا پرس جو ہے وہ میرے رائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم صرف پرس بند کر کے ان کو پیش کر دیتے ہیں، پھر یہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں دی ہائیسٹ، ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں 2017-18 کا بجٹ جو تھا وہ ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر پی ایس ڈی پی وہ 1 ٹریلین کراس کیا تھا، 1001۔ اس دفعہ الحمدللہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ 1.15 ٹریلین یعنی 1100 بلین سے کراس کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ہمیں یعنی انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا 5 E's کا فوکس ہے، ابھی جو میں نے کہا یہی پاکستان، یہ 5 E's کہہ لیں، فریم ورک، ایکسپورٹ، ایکوٹی، امپاورمنٹ، انوائرمنٹ، انرجی، سی پیک اور 4RF، وہ جو ریزیلینس جو ہے وہ ریکوری اور ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن۔ آئی تھنک کہ یہ جو اس کا جو کمبینیشن ہے with spending of investment, I would not say spending, investment of 1150، اور آپ کے صوبے جو ہیں بائی دی وے ان کی ابھی جو پرس ہے وہ ماشاءاللہ کافی رچ ہے آفٹر 9 لاسٹ NFC ایوارڈ، کیونکہ اب تو قریباً 60% اگر آپ ایڈمن چارجز بھی ایڈجسٹ کر لیں تو کلوز ٹو 60% جاتا ہے صوبوں کو، اور قریباً 40% فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے۔ تو ان کا بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ بھی اسمارٹ ہوگا۔ آئی تھنک آئی ایکسپیکٹ نتھنگ لیس دین 1600 ارب سے کم نہیں ہوگا۔ تو 1150 پلس 1600 ارب چاروں صوبوں کا آپ نے نمبر دیکھے ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو 2 صوبے ہیں رائٹلی دے ہیو اونلی گیون 4 مہینے کا پی ایس ڈی پی، تو وہ ان کا فائنل نمبر نہیں ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے۔ تو دیٹ مائٹ کنفیوز مینی پیپل، کیونکہ آپ کو ابھی ٹوٹل شاید 1100-1200 نظر آئے گا ان کا بھی، لیکن وہ ابھی 8 مہینے کی پی ایس ڈی پی 2 صوبوں کی ڈلے گی آفٹر دی الیکشنز۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پاکستان کی جو جی ڈی پی پروجیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ بالکل اچیو کریں گے، اور جو ہماری پروڈکٹیوٹی، انوویشن، فوڈ، واٹر سیکیورٹی، انہانسنگ سوشل اینڈ فزیکل ایسٹس، وہ ہماری جو SDGs کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ امپرومنٹ نظر آئے گی۔ وہ چودھری حسن اقبال صاحب کی سروائی میں ایز یو نو کہ اس میں بھی ایکول فوکس ہوتا ہے ایز دی فوکس از آن دی پی ایس ڈی پی اسپینڈنگس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہولسٹک ڈیجیٹل جو ایکو سسٹم ہمارا انفراسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، ریپڈ ڈلیوری اور انوویٹو ڈیجیٹل سروسز، یہ ہمارا انشاءاللہ ڈرائیو ہوگا، اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہمارا ہدف ہے اللہ کرے کہ یہ پورا ہو اگلے 5 سال میں، ٹو ٹیک اٹ ٹو $15 بلین۔
ابھی $2.5 بلین ہے اس وقت. یہ اگلے سال کے لیے 4.5 بلین کا ہدف پرائم منسٹر نے آئی ٹی انڈسٹری کو دیا ہے. ریسنٹلی راؤنڈ آف میٹنگز ہوئی ہیں, سیریز آف میٹنگز, اور لیکن ایزیلی اگر 4.5 ہم کر گئے تو اللہ کے فضل سے 5 سال میں 15 بلین پہ کو اچیو کرنا کوئی مشکل نہیں. آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ٹرپل فگر ڈیجٹ بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی. اس میں بہت اسکوپ ہے, اور اس کے لیے جو بھی مناسب اور ڈویبل انسینٹیوز ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو بجٹ کی تقریر میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. اپنا ہمارا جو اوور آل جو یعنی گرین انرجی آج کل بہت فوکس ہے انوائرمنٹل جو معاملات ہیں جو اور جو کلائمیٹ کے حوالے سے, تو جو ہدف ہے کہ بائی 2025 ہم 20% گرین انرجی پہ چلے جائیں اپنی ٹوٹل ریکوائرمنٹس, 30% بائی 2030, اور اس سے اللہ نے چاہا تو ہماری جو پرائمری سیونگ ہوگی انرجی میں وہ 10 سے 15% ہوگی. تو یہ چند گزارشات ہیں. میں آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے یا میرے ساتھیوں سے وہ بھی ڈیولپمنٹ کے نمبر دے دو 2 جی بس میں 1 سیکنڈ ان کو اگر آپ اجازت میں یہ ان سے 2-3 یہ شیئر کر لوں نمبر, تو بس اس کے بعد بالکل یو آر موسٹ ویلکم. میں نے بس آپ کو 2-4 نمبرز میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تقریر کے دوران میں آپ کے نمبر دوں گا. جو میں 2-4 سال کے ٹینیور کو کمپیئر ایک میں نے کمپیریٹیو چارٹ بنایا, آپ کو ہم وہ بھی پیش کر دیں گے. وہ ہے 2013-17. 17-18 was an abnormal year, crisis year, and political maneuvering. Project 2010, which practically launched at that time, which failed in 2022. I always call this Project 2010. تو یہ 2010 میں شروع ہوا تھا, 2018 میں کلمینیٹ ہوا, اور 2022 میں اس کی انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی. تو یہ جو ہے میں جو ایوریج ہے وہ ہم نے اس وقت 2013 میں 3.9% جی ڈی پی گروتھ کو 6.1% پہ اس وقت بھی ہم لے کے گئے تھے, اور اس میں جو چینج تھی وہ قریباً 2.2 کی تھی. اور جو ہم نے جو اگلے 4 سال تھے وہ حالانکہ سیکنڈ ایئر -1 تھا, لیکن چونکہ چھوڑا 6.1 تو نیٹ دیر از نو انکریز. اسی طرح جو جی ڈی پی آپ کا جو ڈالرز میں ٹرمز میں جو سائز ہے وہ 259 بلین سے 357 بلین پہ آپ کی گئی, وچ واز آلموسٹ $100 بلین انکریز ان جی ڈی پی. اور اگلے 4 سال میں جو پیچھے تھے اس میں 18.7 یا 19 بلین کا لیں. سو 100 بلین کی جی ڈی پی انکریز اینڈ 19 بلین کی جی ڈی پی انکریز. اسی طرح پر کیپٹا انکم میں $322 کی انکریز تھی, اور اگلے میں آلموسٹ اسٹیٹس کو تھا. اور جو آپ کے جو پبلک ڈیٹ کے نمبر میں نے آپ کو ساتھ دے دیے تھے کہ 25,000 سے آلموسٹ ہم انفارچونیٹلی 49,000 کراس کر گئے ہیں, اور پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہم 30,000 سے 60,000 کے قریب پہنچ چکے, 59,772 billion to be precise. So with these words, I thank you for your patience hearing. میں اپنا چودھری یاسین اقبال صاحب کو 2 منٹ لوں گا. جی یہ ذرا ایک اور گزارش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی فائنانس منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر 2018-17 میں 1,000 ارب تھا, وہاں سے جب ہم چھوڑ کے گئے تو 2022 میں جب دوبارہ اس وزارت کو سنبھالا تو ڈیولپمنٹ بجٹ 550 ارب رہ چکا تھا, اور اس سال اسے جب 1100 کیا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ 2 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر 100% اضافہ ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کی میڈیا پہ کوریج دیکھ رہا تھا کہ اکنامک سروے میں تمام ٹارگٹس جو ہیں وہ شاید مس ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ جو سال گزشتہ سال تھا یا جو رواں سال ختم ہوگا, دس واز این ایئر آف فورس میجور. یہ فورس میجور کا ایئر تھا جس میں 3 انپریسیڈنٹڈ حادثے پاکستان کی معیشت کو سامنا کرنا پڑا. پہلا حادثہ تقریباً $50 ارب کا تجارتی خسارہ, جس کے پیچھے $84 بلین کی امپورٹ تھی جو غیر ذمہ دارانہ طور پہ کی گئی, جو پاکستان کے زر مبادلہ کے تمام ذخائر اڑا گئی. دوسرا جو حادثہ تھا, آخری 6 ماہی میں
وزارت خزانہ نے زیرو ریلیز کی ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے، جس سے تقریباً 240 ارب روپیہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے ذریعے ملٹی پلائر بنتا ہے اکانومی میں، وہ جاری نہیں ہوا۔ اور تیسرا بڑا حادثہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر تھا، جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا میں کسی ملک نے اس سکیل کی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا نہیں کیا، جو 31 ارب ڈالر کا تھا۔ تو لہٰذا جو سال فورس میجور کا سال ہو، جس میں اتنے بڑی معاشی اور قدرتی آفات آئی ہوں، اس میں آپ اس سال کے نمبرز کو ٹارگٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ کہ خدا نہ خواستہ ایک یہ تاثر جاتا ہے کہ جیسے ایک نارمل سال تھا اور اس میں نمبرز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے۔ یہ تین میں آپ کو بتائی ہیں باتیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کنزیومرزم بیسڈ تجارتی خسارہ کسی حکومت کو نہیں ملا۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک پورے کوارٹر کا ڈیولپمنٹ بجٹ کی زیرو ریلیز ہوئی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ 31 ارب ڈالر کا جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر، سو دس واز این ایئر آف فورس میجور، لہٰذا اس کے ٹارگٹس کا اور اس کے نمبرز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی جب آپ اس اکنامک سروے کی لوگوں تک معلومات پہنچائیں تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ آخری بات یہ کہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو جب ہم نے ڈبل کیا ہے، ایک چیز جو میں آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پچھلی حکومت نے نشانہ بنایا اور اس کا تعلق پاکستان کے نوجوانوں سے براہ راست ہے۔ ہم نے 2 سالوں میں ہائر ایجوکیشن بجٹ کو 26 ارب سے اٹھا کے 60 ارب روپے پہ پہنچایا، جو 131% اضافہ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں۔ سو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کبھی تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہم نے کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے مستقبل اور نوجوانوں سے۔ اور آخری بات یہ کہ اس دفعہ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً پرائم منسٹر کے قیادت میں 80 ارب روپے کے ایسے انیشیٹوز ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے، یا وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ گرین ریولوشن 2.0 سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ سٹارٹ اپس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یا وہ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ فرسٹ ٹائم اتنا بڑا انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے نوجوانوں سے اور مستقبل سے۔ جناب والا جی مسٹر پرائم منسٹر، یو کنڈکٹ کر رہے نا Mr. Prime Minister, Mr. Foreign Minister, Mr. Finance Minister, you and your team has very successfully shown a miracle to the nation. That is, ہم آج ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کے پریڈیسیسر ایک بار نہیں نصف درجن سے زیادہ مرتبہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو گیا۔ وہ حالے بھی باز نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جب سے یہ بات بتائی ہمیں ٹی وی پہ بھی کہ پاکستان جو آپ بتاتے رہے کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے، تو اس سے قوم کی امیدیں بار آئیں۔ ثانیہ 9 مئی کے بارے میں قوم نے مذمت کی، اسی طرح بارودی سرنگوں کے بارے میں مذمت کی، اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط سخت رکھی گئیں وہ اس کی مذمت کی۔ اس کی مذمت غریبوں نے کی۔ غریب کون ہیں؟ جن کی فکس انکم ہے۔ کون ہے؟ ملازمین ہیں، سول اور فوجی ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں وہیں کی وہیں، ان کی پینشنیں وہیں کی وہیں۔ میری ریکویسٹ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ ان تنخواہ دار لوگوں کے لیے کل بجٹ میں جتنا کر سکیں اتنا ضرور کریں انشاءاللہ۔ جی حنیف خالد صاحب کو میں یہ اشور کرتا ہوں کہ ہم سب میں حنیف خالد صاحب اور آپ سب کو یہ عرض کرتا ہوں، بلیو می کہ ہمارا پوری کوشش ہوگی کہ جتنی سپیس نکال کے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں، سرکاری ملازمین کے لیے، پینشنرز کے لیے، اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ۔ ایون ابھی آنے سے پہلے بھی میں یہی کام کر رہا تھا۔ ہمارا میجر بجٹ کی ورکنگ ہو چکی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کور انفلیشن کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ہم ویل کورڈ کریں،
اور ان کو اس تکلیف کی جو ہے کم از کم اس کی داد رسی کرے. کاش کہ نارمل سال ہوتا, کاش کہ ہمارا بزنس ایز یوزول ہوتا. بلیو می, اگر اس طرح کی ان حالات میں انفلیشن ہوتی تو پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر سکتے یا کرتے. لیکن حالات کو مد نظر رکھ کے حنیف صاحب انشاءاللہ پرائم منسٹر کا فوکس ہے, ان کی پرائرٹی ہے, اور میں اس پہ خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے ہیں. جو کچھ ان یعنی پسے ہوئے طبقے کے جو کچھ ہو سکے گا, اسپیس جتنی نکلے گی انشاءاللہ ان کو دی جائے گی. کل انشاءاللہ اناؤنس ہوگا, کل اناؤنس کریں گے. سر آپ جب انٹرسٹ ریٹ تھے 14%, تو اس وقت آپ بڑے کرٹیک تھے اس کے, اور آپ نے کافی آرٹیکل بھی لکھے. آپ کی اپنی حکومت میں 22% پہ پہنچ گئے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, باقی سارے فیکٹر جو آپ نے ماضی کے گنے وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر آپ فیئر انالیسس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ اس سارے پروسیس میں یہ جو ڈاؤن فال ہے, اکنامک ڈاؤن فال, اس میں آپ کی حکومت کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں میں کیانی صاحب عرض کروں گا کہ دیکھیں وہ ایک آپ بھی ماشاءاللہ اتنے سیزنڈ اور اتنے تجربہ کار ہیں. یہ دیر از نو کوئک فکس, میں ہمیشہ کہتا ہوں, یا کوئی سوئچ آن سوئچ آف بجٹ کہ جی نئی حکومت آئی ہے آف کر دے گی تو رک جائے گا. یہ ایک پروسیس کے ذریعے آپ وہاں پہنچے تھے 14% پہ, اور وہ جو ہے وہ ایسا وشس سرکل ہے. میں ہمیشہ اسی لیے 25 سال سے یہ جنگ لڑتا ہوں کہ خدا کے لیے اس روٹ پہ نہ چلے. میں آج آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے 2017 میں یہ اس کے گواہ ہیں, جو 3 مہینے میں رہا, جولائی, اگست, سپٹمبر اور اکتوبر, 4 مہینے, وہ میں نے یہ ایڈوائز کیا شاہد کاکا نوازی صاحب کو اس وقت کہ آپ بالکل ڈیویلیوشن کے روٹ پہ نہ کبھی جائیں, آپ کی تباہی ہو جائے گی. اور آنے والی حکومت نے اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیا. تو یہ جو ہے یہ اب اوپر سے آپ باؤنڈ ہیں. اسٹیٹ بینک کو آپ نے فل اٹانومی ماشاءاللہ دے دی ہے, اور وہ بھی اٹانومی جو کہ دنیا کے کئی ممالک میں نہیں ملتی. وہاں آپ کو 1 روپے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو یہ عجیب قسم کا سناریو بنا ہے. ہمارے لیے پرائرٹیز اب کیا چیز, ہم کس چیز کو ٹھیک کریں. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پالیسی ریٹ 14 سے بالکل گیا ہے 21% پہ ایز آف ناؤ, لیکن وہ پھر اب یہ ریورسل جو ہے دیر از اے ٹائم لیگ, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایفرٹ ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس حکومت کا اس میں کتنا شیئر ہے. جو پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر فیئر انالیسس کریں گے, شاید میکرو اکنامک انڈیکیٹر جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کو روکا ہی جا سکتا ہے, وہ رک گئے ہیں, تباہی رک گئی ہے, یا ڈکلائن فردر رک گیا ہے. اس کو ہم اب پازیٹیو ٹریجیکٹری میں موو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. لیکن وہ جیسے 3.5% گروتھ از دی کی ہمارا آبجیکٹو. لیکن اس میں جو تباہی جو آپ جو فرما رہے ہیں, یہ نہ بھولیں کہ اس تباہی کے کئی گنا زیادہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو جائے گا تاریخ میں کہ اس نے ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچا لیا, اس نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا لیا. اور وہ لوگ بیرونی ممالک بھی کہتے تھے, اپنے بھی کہتے تھے, دن رات گردان لگی ہوئی تھی. ابھی انہوں نے کوٹ کیا. تو یہ آپ کیانی صاحب جب یہ کریڈٹ دیں گے نا, تو وہ جو ہے وہ تو دیکھیے آٹو ہے. ایک دن میں آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن, ایک ہفتے, ایک چند مہینوں میں نہیں وہ قابو آ سکتا. اس کے لیے ڈائریکشن ہم نے اپنی بہت مشکل اور پولیٹیکل کاسٹ پہ ہے. کون چاہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا اپنے عوام کے اوپر, لیکن ان اوائڈیبل تھا. گیس کا بوجھ ڈلا, اپنا آپ کے بجلی کا بوجھ ڈلا, آپ کے ٹیکسز 170 بلین کے نئے لگے. اور وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جو ڈیمانڈ تھی, آسک تھی, وہ تو کوئی 800 بلین کی تھی. وہ تو مجھے اور اس ٹیم کو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ ہے کہ کتنا مشکل تھا کہ ہم اس نمبر پہ آئے. تو یہ آپ کی ججمنٹ ہے, آپ جیسے اس کو دیکھنا چاہیں, پازیٹیو دیکھنا چاہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن کیانی صاحب اگر شہباز رانوں کو کہو گے تو آدھا گلاس خالی دکھا دے گا. وہ تو مرضی نہیں کر لینا جی, جس طرح مرضی کر لیں. سر ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ آرٹیفیشل گیپ ہے 40 سے 45 روپے کا. مجھے تھوڑا سا یہ رہنمائی کر دیں, آپ اس کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کتنے عرصے میں اس کی ایکچوئل ریٹ پہ لے آئیں گے, یا یہ ایسے ہی فیک اڑان میں رہے گا؟ سیکنڈ, یہ جو آپ نے فگر بتایا کہ 29.2 جو انفلیشن فگر ہے اس کو راؤنڈ 30 کر لیں. فیصلہ تو کل کر لیں, 0.2 ہے. فیصلہ تو چلیں کل ہوگا. یہ بتا دیں کہ ریکمینڈیشن 30% سے ابو کی ہے سیلریز میں انکریز کی یا کم کی؟ اچھا جی, دو سوال بھائی نے کیے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں بھائی, ریل تو اب ہم نے تو نہیں, اگر میں کہتا نا آج یہ بائی دی وے آپ فیڈریشن سے پوچھ لیں, آپ کے تعلق ہوتا ہے کہ اس 19 جون کے آرٹیکل سے پہلے ہماری جو انٹریکشن ہوئی جو بجٹ کے حوالے سے فیڈریشن چیمبر آف کامرس, اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا
कि आपके ख्याल में अब क्या रियल वैल्यू है, तो मैंने कहा 240s में, जैसे मैं 200 कहा था लास्ट ईयर, तो वो अब अल्लाह का करम है कि 2-3 दिन के अंदर अपना ब्लूमबर्ग के अपने जो है एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल छाप दिया। वो होगी जो उन्होंने हाईलाइट किया ना, परसेप्शन ठीक होना, ये IMF की कन्फ्यूजन क्लियर होना, वो चीज़ें, और आपका उसमें पॉजिटिव रोल अदा करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आवाम को समझाना कि भाई ना डॉलर खरीदो भाई, कहीं नहीं जाते, ये कोई और नहीं होगा, तो वो हम मिलके करेंगे तो बिलीव मी इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मैं अल्लाह के हजूर हमेशा में भरोसा होता है कि अफी सिंसेरिटी के साथ करें, और दूसरा मैंने देखा 98-99 भी आप भी हैं, मैं भी हैं, हिस्ट्री आपके पास है, 69 से 52 पे आया, और फिर यानी कू तक 10 महीने उधर ही था, 2013-14 में 111 इंटर बैंक, 114 मार्केट, और एक बहुत बड़े अपना पिंडी के सियासतदान ने कह दिया कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर 100 से नीचे आए। जब चंद हफ्ते 100 से नीचे आए तो हनीफ खालिद को इस्तीफा नहीं ला सके, तो वो तो मेरा कसूर था नहीं। तो ये हमें ये देखें, वो जो उन्होंने, दिस वेरी वेरी प्रैग्मेटिक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, उसने रीजंस भी दिए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है, रीड टू फॉर, लेकिन क्यों है उसने बता दिया। अब हमें उसको एड्रेस करना है। कुछ चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट कर रही है, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक का एक माइंड सेट है, वो उस मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं बना सकता। वो देखे, वो एक नहीं, वो देखे, मैंने अभी अर्ज किया कि पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह, नहीं वो बाय द वे 29 शुड नॉट बी द पैरामीटर, द बेस लाइन शुड बी कोर इन्फ्लेशन। लेट्स बी फेयर, सारी दुनिया में कोर इन्फ्लेशन के साथ चलती है, CPI के साथ नहीं चलती। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 16 और 20 है, एवरेज 18, लेकिन बिलीव मी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वट एवर वी कैन डू वी विल डू, हम पूरी स्पेस निकालेंगे। डॉक्टर साहब 2 सवाल है सर ये मैं कह नहीं सकता सर, ये बता दें कि जो इस पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी है, जिसमें बहुत सारी ऐप्स हैं और वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फूड के ऊपर, रिटेल के ऊपर काम कर रही हैं, वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कब शामिल होंगी? और अब ये भी बता दें कि जो इस वक्त हालात हैं, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर जो है वो आइंदा कोई टॉक्स देखेंगे आपकी और जो आपके ओपोजिशन की जमात है उसके साथ? जी भाई, जहाँ तक पहला तल्लक है, अगेन प्लीज़ आप उसको इस तरह नेगेटिव ना लें, मैं अननेसेसरी आप पे बोझ नहीं डाला, लेकिन अभी हमने पिछले 3 हफ्तों के अंदर जो ट्वाइस प्राइस चेंजेस हुई हैं, 35 पे हमने डीजल कम किया, 20 पे हमने पेट्रोल कम किया, 17 पे हमने लाइट डीजल ऑयल कम किया, और 12 पे केरोसिन ऑयल कम किया। जो पहली 2 आइटम है डीजल की, खासकर डीजल की, वो डायरेक्टली जो 5 पे बढ़ते हैं तो हर चीज़ की किराया बढ़ जाता है, और उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आ जाता है। बिलीव मी, इट इज़ टोटली अनरेगुलेटेड। मैंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर्स को कि फॉर हेवन सेक आप बाय गवर्नमेंट रिट इनको फोर्स करें कि कम करें, और ग्रेटफुल टू द सिंध चीफ मिनिस्टर, उसने 40 ट्रांसपोर्टर्स को ख़त लिखा, मुझे कॉपी भेजी, और पंजाब चीफ मिनिस्टर उसी लाइन पे फिर मैंने जब रिक्वेस्ट की उन्होंने भी एक्शन लिए। देखिए, आप भी उस पर बिल्ड करें। दूसरे मुल्कों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ होती है, दे आर वेरी प्रोएक्टिव, वो तो यहाँ तक करती हैं कि वो उनका बाइकआउट कर देती है कुछ चीज़ों का, लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ हमारा वो कुछ नहीं है। आप भी मांगे ना, मैं तो मांग रहा हूँ, मैं जाहिर है कि मैं अब जाके पब्लिक को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिनको कह सकता हूँ मैं ज़रूर कह रहा हूँ, और मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें, कि उनको कहें, उनको नेम शेम करें कि भी इतना कम हुआ तो आपने क्या कम किया, कम करवाएं उनसे। आई थिंक हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपना हिस्सा डालें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो डॉक्टर साहब एक मैं आ रहा, एक डॉक्टर साहब चार्ट ऑफ इकोनॉमी पे मेरा तो पुराना सब्जेक्ट है। 2013 में भी 3 साल का मीडियम टर्म बजट के साथ दिया, 2013, 2016, 2014 का बजट। मैं तो कहता रहा, किसी ने मानी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह नए इलेक्शन जब हो जाएंगे, क्योंकि अभी दिस इज़ नॉट द टाइम, ये मुश्किल होगा, हाँ हो जाए, फिर मैं समझता हूँ कि ये एक टॉपिक है, इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, और इसके ऊपर एक कंसेंसस होनी चाहिए, एक ब्रॉडर 10 से 15-20 साल का रोड मैप बनना चाहिए, एक कोर उसमें आउटलाइन हो कि ये एरियाज है नो गो एरिया, नो मैटर कौन सी गवर्नमेंट आती है उसके साथ नहीं खिलवाड़ होगा फॉर एनी रीज़न। तो आइडिया तो बहुत पेंडिंग है यार, मैं तो बहुत सालों से लगा, 10 साल हो गए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बिल साहब आप क्या कर रहे हैं? बिल साहब यार तुम क्या कर रहे हो यार? तुसी करो ना।
डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा बिल जब आप उनको योग करते हैं आप करें। सर्वे के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो काइंडली अगर शेयर कर दें, मुल्क के अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, और दूसरा ये बताइएगा कि जो मिनिमम वेज है वो पाकिस्तान के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज के दौर में 25,000 रुपये मिनिमम वेज के ऊपर आप समझते हैं गरीब बंदा गुजारा कर सकता है, और जबकि इन्फ्लेशन जो है उसमें डबल इजाफा हो चुका है, और जो नए बजट के जो नंबर्स हैं उस पर IMF को ऑन बोर्ड लिया गया है, IMF की इस पर रजामंदी है, जो इतना बड़ा PSDP आप शामिल कर रहे हैं डिस्पाइट के बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा। जी भाई, मैं शकील साहब तीनों चीज़ों को जवाब देता हूँ। मिनिमम वेज बिल्कुल एनफोर्स होनी चाहिए। ये वही बात होगी कि डीजल की कीमतें कम हुई और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए या तो किए नहीं या बड़े नॉमिनल किए, और आगे जो उसका इफेक्ट देना था चीज़ों की कीमत वो नहीं हुआ। तो मिनिमम वेज जो है, एक तो इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि सैलरीज वालों को होना चाहिए तो मिनिमम वेज की भी ज़रूरत है। वी आर लुकिंग इनटू दिस। ये वो फैसले होते हैं, आपको पता है कि लास्ट फ्यू आवर्स में होते हैं, ये इस वक्त पेंडिंग है, इस पर होगा। जो आपने फरमाया कि चूँकि 25,000 मिनिमम वेज से गुजारा नहीं होता, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और इसमें एक रीज़नेबल इसमें इंक्रीज़ ज़रूरी है, और इंशाल्लाह हुकूमत इसका फ़ैसला कल कैबिनेट मीटिंग में करके तो फिर बजट के ज़रिए अनाउंस करेगी। जो आपने कहा कि IMF के साथ जो बजट और शेयर हो रहा है, हम बिल्कुल, चूँकि प्राइम मिनिस्टर की जो थी ना जी, आपने चूँकि राणा साहब ने वो सुपर इन्होंने रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ही इज़ मास्टर। तो इसने वो PM की जो बात थी वो इन्होंने, आपको पता है, स्टोरी एक छापी थी। तो उन्होंने ये एग्री किया कि हम बजट के नंबर दे देंगे। मैं उस वक्त तक नहीं दे रहा था, तो जब उन्होंने मान लिया तो मैं, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था, तो बजट के नंबर हमने उनसे शेयर कर लिए हैं, और यही किए जो आपसे शेयर करें, ये जिस इकनॉमिक सर्वे में। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो। हम कोई इसमें सब्सिडी नहीं दे रहे, हम इस पर कोई, अगर हमारा एक 3.5% ग्रोथ के लिए एक इकोनॉमिक विजन है और हम उसको उधर लेके जाना चाहते हैं, तो वो वसाइल के साथ है। हम फिस्कल डेफिसिट भी कम उस बजट में कर रहे हैं, हम ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं, हम रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जाहिर है कि इन्फ्लेशन को भी मद्देनजर रखना होगा, लोगों की तकालीफ को भी करना होगा अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे अर्ज़ किया पहले कि जो की शोबाज हैं जो आपकी ग्रोथ को, एग्रीकल्चर इज द क्विकेस्ट रिटर्न आपको देता है, IT इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। इसी तरह जो दूसरे मैन्युफैक्चर या दूसरे इलाके हैं उसमें हम सारा कुछ करेंगे। तो टू कंफर्म जी नंबर दिए हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद देम। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर मैं एक सेकंड इनका सवाल मैं जवाब दे दूं। बाय द वे, जो आपको इकोनॉमिक सर्वे दे रहे हैं उसमें पॉपुलेशन, लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स दिए हुए हैं। एक चैप्टर है, 17 चैप्टर है इसमें, 16 की बजाय, और उसमें IT का चैप्टर शामिल है। इसमें लेबर फोर्स सर्वे 2021 के मुताबिक पाकिस्तान में 71.76 मिलियन लेबर फोर्स, जिसमें 7.25 मिलियन बरसरे रोजगार थे, जबकि 4.5 मिलियन यानी 45,10,000 जो है वो बेरोजगार हैं। दिस इज सर्वे 2021 लेबर सर्वे, और इस तरह ये जो आप परसेंटेज निकालेंगे 6.3% है। लेटेस्ट नंबर यही अवेलेबल है, वो हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी। आई एम हियर सर। मैं हूँ सर। अच्छा डॉक्टर साहब। जी। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मजहर इकबाल है, मैं PNN टेलीविजन से हूँ। 2 पार्ट मेरा क्वेश्चन है। आपने बजट अहदाफ की डिक्लाइनिंग के हवाले से जब वजूहात का जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, कोरोना का जिक्र किया, बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, एक शायद आप भूल गए हैं। आप नहीं समझते कि ये जो अहदाफ हमारे हासिल नहीं हुए, इसमें एक वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, नंबर 1। और ये जो अभी निज़ामी साहब ने सवाल किया मिसाक के हवाले से, तो क्या अब मिसाक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई? और सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि 217 पे डॉलर आ गया था, और आपने कहा पता नहीं कौन से खुफिया हाथ हैं कि जब मैं अमेरिका गया तो वापसी पे सूरत हाल चेंज हो गई। सर, अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई के मुल्ज़मान सामने आ गए हैं, तो क्या वजह है सर ये खुफिया हाथ जो है आप अब तक सामने नहीं ला सके? थैंक यू जनाब। आपने माशाल्लाह 5-7 सवाल इकट्ठे कर दिए मदर साहब। लेट मी ट्राई टू डील एवरी। देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इसमें बहुत बड़ा शेयर है। आई एम ग्लैड कि आपने ये फ्लैग किया, और ये उस आर्टिकल में भी इसका जिक्र है। जो 14% रुपये अंडर वैल्यू है,
ब्लूमबर्ग के 19 मई के आर्टिकल में उसका ये भी एक फैक्टर लिखा हुआ है उन्होंने, आई एम ग्लैड कि आपने इसको, मैं उसको मिस कर गया। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। वो आपका जो लेंडर है वो पहले इंतजार करता है कि ये पता नहीं किधर जा रहे हैं, ये पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पता नहीं कौन सी इलेक्शन के बाद क्या होगा, आप देख ही रहे हैं। तो बहुत बड़ा है जो आपने इकोनॉमी का जो चार्टर की बात की, मैं समझता हूँ कि इसकी अशद ज़रूरत है और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बिल्कुल काम करेंगे। लेकिन आफ्टर दिस गवर्नमेंट कंप्लीट्स इट्स टेन्योर एंड इलेक्शन के बाद जो भी अल्लाह जिसको जो मौका देगा और जहाँ भी हम बैठे होंगे उसमें अपना रोल अदा करेंगे, चाहे हम ट्रेजरी बेंचेस भी हो या अपोजिशन, जो अल्लाह को मंजूर है। तीसरा आपने जो कहा वो डॉलर 217, मैं अर्ज करता हूँ, आपने कहा कि 217 वो कौन से, क्या कहा आपने? जी आपने वो खुफिया, आप एक ही इसका सिंपल है यार, सारे सब खुफिया हाथ लगे हुए थे। जब एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करके ये कहे कि भाई ये तुम IMF को सैबोटाज करो, ये मत करना लेटर, तो यार इसके आगे कुछ रहती है बात। मैं नहीं चाहता हम पर्सनल हों, लेकिन आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। इस तरह के इधर भी बैठे हुए हैं जिनको ये चाहिए कि पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट करे, और वो पता नहीं क्या चाहते हैं। कोई री इमेजिंग हो रही है, कहीं डी इमेजिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ सुपर इमेजिंग हो रही है। और बस करो यार, ये तमाशे बंद होने चाहिए। इस पे इकोनॉमी के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, इंक्लूडिंग अस। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैंने आपको एक मिसाल दे दी और आप माशाल्लाह बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि इस तरह के कई अटेम्प्ट्स किए गए हैं। और इसमें मैं पता नहीं फेयर है कि नहीं, मैं सिर्फ अंदरूनी मुहरकात नहीं इसमें गिनता, मैं एक्सटर्नल मुहरकात भी गिनता हूँ। वो फिर मुनासिब नहीं है कि पब्लिक में वो डिस्कस किया जाए। हो सकता है मेरे व्यूज़ ओवर बायस हों, तो मैं हैव टू बी फेयर। जी जी, शहबाज राना सर, थैंक यू। वैसे तो आप डिटेल वो रिप्लाई कर चुके हैं। मुलाजिमीन ने आज गेट भी बंद किए हुए थे। हम इस शर्त पे अंदर आए कि उनकी बात करेंगे। आपने कोर इन्फ्लेशन से उसको लिंक किया है। बाय द वे जो मई का कोर नंबर है, मैं इसलिए थोड़ा सा सरप्राइज होता है। मई में कोर इन्फ्लेशन अर्बन 20 है और देहातों में 26.9 है। उससे लिंक कर ले, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एवरेज राना सब हो गई, उन्हें नाल कर सर लेना। दुनिया मंशा तो मैं बराबर हो जाते ना, वो कम ना करो सर। नहीं, मैं वैसे कह चलो। अच्छा, माय सीरियस क्वेश्चन, वेल टेकन। इसमें देख लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। वैसे ये लोग बहुत बुरी तरह जी रियली अफेक्ट हुए हैं। सर, जो PTI का IMF का प्रोग्राम था वो सितंबर 2022 में ख़त्म हो गया। ये जो एक्सटेंशन 9 माह की है, ये आपकी हुकूमत की है। आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त था कि इसमें एक्सटेंशन ले, या उस वक्त रीनेगोशिएट कर लेते, या जो भी नई स्ट्रेटजी हुकूमत ने वक्त ने बनानी थी वो बना लेते? नंबर 1। नंबर 2, आप कॉन्स्टेंटली, आपका एक स्ट्रॉन्ग व्यू है एंड यू हैव योर ओन पॉइंट्स, चाहे वो एक्सचेंज रेट है, चाहे स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है, बट दीज व्यूज कॉन्ट्राडिक्ट द व्यूज ऑफ द IMF इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसका मतलब एक पॉलिसी डिफरेंस है विच यू हैव अ राइट टू हैव। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की जो पोजीशन है, और जो IMF की आपने देखा कि पिछले 4-5 माह से सूरत हाल चल रही है, क्या पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए 30 जून के बाद? अगर नहीं तो आपके पास प्लान B है क्या एक्चुअली? थैंक यू। अच्छा, मेहरबानी राना साहब। एक तो आपने जो वो नंबर्स कोट किए हैं वो भी ले लेता हूँ। मैंने जैसे कहा कि भाई मेरे वो PBS के विंग उधर है, तो हम विल ट्राई आवर बेस्ट, बिलीव मी। और ये लास्ट चीज़ है जो बाकी हमारा इनकी PSDP डेवलपमेंट से लेके मिनिस्ट्रियों तक आपको भी पता है कि IBC क्या दी, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सारा प्रोसेस ये हमेशा ही होता है, लास्ट होता है। और इसके लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी स्पेस निकाल सकते हैं हम निकाल लें। मैं समझता हूँ कि ये स्ट्राइक अनफेयर है, ये स्ट्राइक का कोई तुक नहीं है। और मुझे अफसोस है भाई, आप वेट तो करें ना। ये एक अजीब कल्चर बना दिया पिछले 3-4 साल में कि आप साल में 3-3 दफ़ा आ जाते हैं स्ट्राइक करके। ये क्या तरीका है भाई? जो आपका मुल्क है, आपका खजाना है, किसी हुकूमत ने अपने जेब से नहीं मिनिस्टरों ने देना, तो ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। मैंने उनको जो यहाँ के जो यूनियन है इस्लामाबाद की, उनको मैंने परसों तरसों मुझे मिले, मैं उतरा, वो बाजवा साहब गए, मैंने कहा यार इस तरह ना करो, यू शुड वेट एंड सी। अगर आपको नज़र आएगा कि कोई मुनासिब नहीं एक्शन लो तो फिर तो बनता है आप पहले ही अपनी लीडरी चमकाने के लिए, ताकि ये हो कि कल जो भी हम अच्छा करें ये कहेंगे हमने करवाया, ये जाके लीडरशिप अपनी चमकाए। तो ये तो आइडियली तो करना चाहिए, कल नहीं अनाउंस करना चाहिए जी ये हड़ताल का नतीजा है ना। मैं तुसी लिखो ना, मैं वैसे कह रहा मुझे मैं अफसोस होता है यार, तुसी भी कह के आंदे ना।
نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بھی ان کو سمجھاتے بھئی کل بجٹ آ رہا ہے ویٹ تو کریں نا. اگر آپ کو نہیں کوئی ڈیو آپ کا شیئر ملے گا ان ٹوٹیلٹی آئیڈیلی تو شاید تو انشاءاللہ دیکھیں ہم بھی اللہ سے سب کو خدا خوفی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے زیادہ حق ہے کہ جو سپیس ہم نکال کے ان کو دے سکتے ہیں وہ سرکاری ملازمین ہوں وہ آپ کے پینشنرز ہوں ان کو ہمیں لک آفٹر کرنی چاہیے اور انشاءاللہ کریں گے. آئی ایم شیور یو ول بی سیٹسفائیڈ. سوری میں معافی چاہنا جی انہوں نے وہ جو دیکھیں رانا صاحب آپ کا بھی میرا پالیسی اختلاف ہے میں جو کہتا ہوں آپ الٹا لکھتے ہیں تو اگر میرا اور اگر آئی ایم ایف کا پالیسی اختلاف ہے تو اس میں کیا حرج ہے. میں بھی ایک ہیومن بینگ ہوں میں بھی پاکستانی ہوں آپ بھی پاکستانی ہیں بھائی میں اپنی پریکٹس سے کہہ رہا ہوں میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں جو میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں اور آپ اپنے اور میں نے اس پروسیس سے بھی گزرا ہوں. میں 60 سے 52 بھی دیکھا ہے میں نے 114 سے 104 بھی دیکھا ہے میں نے اس کو 4 سال اسٹیبل بھی دیکھا ہے میں نے بلومبرگ کی 12 دسمبر 2017 کی رپورٹ بھی پڑھی. آپ بھی ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں پاکستان روپی ہیز بین موسٹ اسٹیبل کرنسی سنس 2014 ٹل ریسنٹ سلائڈ. مجھے ابھی چھوڑے 3 ہفتے ہوئے. تو بات یہ کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ جی اس کو اگر 10 روپے ڈیویلیو کر دے 3% انفلیشن ہوگی وہ فولس پیراڈائز میں رہتے. وہ اگر اس وقت 4 سی پی آئی تھی اور 3 ہو جائے ڈبل ہو جاتی لیکن وہ سمجھ نہیں آتی. ہر ایک اپنی اپنی سوچ ہے ہر ایک اپنی وہ اس کی اسٹڈی اور پالیسی تو یہ تو ہمیں سب کو ہے نا جی رائٹ پرسنل ہے اٹس ناٹ گورنمنٹ ویو. تو میں اس کو ہمیشہ اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن وین اے ڈیل آن بہاف آف پاکستان تو آپ نے دیکھے میں اکوموڈیٹیو ہوں. میں شاید پہلی دفعہ میں نے شکل اپنا منہ ادھر کر لیا جو کچھ ہوا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے ٹینورز میں کیا ہوتا تھا. تو یہ انفارچونیٹ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کا پالیسی جو ڈفرینس ہے اس کو عزت اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے. میں لیتا ہوں میں ہر ایک کا جو بھی کہے اور جو میرے ویو میں آنیسٹی کے ساتھ کرتا ہوں. کئی لوگ نہیں وہ بھی سمجھتے کہ شیئر کریں میں تو کرتا ہوں. میں نے آپ کے ساتھ سید مشتبہ رضوان مشرق لاہور سے. سوری دیکھیں رانا صاحب اب وہ ایک پاسٹ ٹرانزیکشن ہے. آپ سوال کریں گے سپٹمبر میں پچھلے سال اس حکومت کو کرنی چاہیے کہ اٹ از ود ہائنڈ سائٹ. آپ اگر مجھے آپ کہیں کہ جی آپ جب آئے تھے اینڈ آف سپٹمبر اور اکتوبر میں آپ آئی ایم ایف گئے اور ڈیو تھا نومبر کے شروع میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا تو میں یہ پتا ہوتا کہ 7 مہینے ڈیلے میں پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتا. لیکن دیٹ از اوور ناؤ. دیکھیں ہم نے اپنے ملک کی کریڈیبلٹی اور اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ایک ساورن کمٹمنٹس ہوئی ہیں ماضی کی حکومت نے کی ہیں وہ پی ٹی اے کی حکومت کی نہیں ہے وہ عمران خان کی نہیں ہے وہ پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں. آئی تھنک ایون ایٹ دی کاسٹ آف پیئنگ اے پولیٹیکل پرائز ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے وہ ہم نے کی ہے اینڈ وی ہیو ٹیکن اے ہٹ پولیٹیکل ہٹ. تو نہ پلان بی دیکھیں وہ اب ابھی عائشہ بی بی کو کوٹ کر دیں گے انہوں نے کمیٹی میں کہہ دیا پلان بی نہیں پلان بی ہے لیکن ہم پلان بی تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ایک کارنر میں دھکیل دیا جائے تو کیا کریں گے آپ لیٹ جائیں گے چیف ڈیفالٹ ہوں دو یا خدا نے پاکستان نہیں. دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسنٹ سالوینٹ ہے. پاکستان کے قرضے اگر پچھلے 4 سال میں $70 بلین سے $100 بلین پہ چلے گئے ہیں تو پاکستان کے ہزاروں بلین ڈالر کے ایسٹس ہیں. آئی کین کاؤنٹ ایٹ لیسٹ $3,000 بلین کے ایسٹس منرلس اور ہمارے دوسرے ایسٹ جو ہیں ایگری ایسٹس. آپ کی صرف ایک گیس پائپ لائن جو ہے پاکستان میں از ون آف دا لارجسٹ اس کی $40 سے $50 بلین قیمت ہے. ہمارا لیکوڈیٹی کرنچ ہے اور وہ بیوقوفی کی وجہ سے وہ اگر ہم اپنے آپ کو ایکسٹرنل اکاؤنٹ سپینڈنگ میں پچھلے 5 سال میں آنکھیں بند کر کے خرچے نہ کرتے تو آج ہم یہاں نہ پہنچتے. آج $70 ارب سے $100 بلین ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ نہ ہوتا وہ شاید 85